حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ہمارا ایمان ہے دنیا کی زندگی بہت جلد تمام ہو جائے گی، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں حاضری ہے، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ کسی نے اگر دنیا کی زندگی میں اچھے اعمال کیے ہیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے صلہ، قیمت اور اجر و ثواب بہت شاندار ہے، اور اگر اس کی بدنصیبی اس پہ غالب رہی اور دنیا میں وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی شریعت کے مخالف چلتا رہا، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہا، اپنی اناؤں کا شکار رہا، تو یاد رکھنا چاہیے وہاں عذاب بھی بہت شدید اور رسوا کر دینے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اہل ایمان کے لیے بہت سارے اعزازات اس دن عطا کریں گے، اور جو اس کے نافرمان، گناہگار اور ہٹ دھرم ہوں گے ان کے لیے بہت ساری شدید ترین عذاب کی وعیدیں بھی موجود ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے عنوان پہ چند باتیں آخر میں نے عرض کی تھیں، اور یہ اعلان بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اسی پہ بات کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے رہنما اصول بیان کیے ہیں خطبہ حجۃ الوداع میں۔ ہر انسان ہم میں سے پریشان ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، ملک کے حالات، معاشی حالات، امن و امان کی صورتحال، اور بحیثیت مجموع اگر دیکھیں تو پوری دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ میری بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے، آپ کو عقل و دانش، فہم و فراست جتنی بھی عطا کی گئی ہے، یہ دنیا کو، نظام کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان کو پیروی کا پابند بنایا گیا ہے۔ جو کچھ آسمان سے اتارا گیا، جو کچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے بیان کر دیا، آپ اسے سمجھیں، جو سمجھ آتا ہے اسے بھی اختیار کریں، جو سمجھ نہیں آتا اسے بھی اختیار کریں، اپنے آپ کو اس قانون کے سپرد کر دیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکامات کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ آپ کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں، کوئی آپ کی ذاتی رائے نہیں، اسلام کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں آپ کے تھنکنگ کیا کہتی ہے، آپ کے بڑے بڑے ماہرین کیا کہتے ہیں، کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے۔ جو انسان دنیا کے مجموعی نظام کا اتنا حقیر حصہ ہو کہ اس کی کوئی حیثیت اور شمار ہے ہی نہیں، کوئی پرسنٹیج ہی نہیں بنتی۔ 6.5 ارب کی آبادی ہے، میں ایک انسان، 6.5 ارب میں میری کتنی حیثیت ہے؟ یہ انسانوں کی آبادی ہے، پھر مظاہرے فطرت ہیں، پھر انسانوں کی زندگی میں کتنے سارے نظام کار فرما ہیں، بندہ تو ان کی اکاؤنٹنگ نہیں کر سکتا، انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ کہاں یہ ہے کہ اس سارے نظام کو سمجھ کے اپنی عقل کے تابع لا کے اسے چلا سکے؟ صرف ایک حل ہے ہمارے پاس، ہم اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کر دیں، جیسے اللہ کے نبی نے کہا ہے ہم ویسے کرنا شروع کر دیں، پھر آسمان سے رحمتیں بھی آئیں گی، برکتوں کے دروازے بھی کھلیں گے، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی۔ ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، شریعت پہ عمل کرنے سے حالات از خود درست ہو جائیں گے۔ فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا
فی بلدکم ھذا، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پہ حرام ہیں، جیسے یوم عرفہ کے دن کی حرمت ہے، جیسے بلد الحرام مکہ المکرمہ کی حرمت ہے، جیسے شہر مبارکہ ذوالحج کی حرمت ہے۔ یہ تین حرمتیں جمع کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری جانیں دوسروں پہ حرام ہیں، تمہارے مال دوسروں پہ حرام ہیں، تمہاری عزتیں دوسروں پہ حرام ہیں۔ جاؤ جا کے تنہائی میں بیٹھ کے تجزیہ کر کے دیکھ لو، حالات خراب ہونے کی یہی تین بنیادیں ہوتی ہیں۔ میں دوسرے کی عزت کے در پہ ہوں، حالات بگڑیں گے۔ میں دوسرے کا مال ہتھیاتا ہوں، حالات خراب ہوں گے۔ میں دوسرے کی جان کے در پہ ہوں، دنیا میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا۔ اگر آپ دوسرے کی جان کو اپنے جیسی حیثیت دیں، اس کے مال کو اپنے مال کی طرح تحفظ فراہم کریں، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں، واللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا میں کوئی مسئلہ کھڑا ہو۔ کسی کی عزت کسی کے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہے۔ ہم بیٹھتے ہیں، زبانیں ہماری دراز ہوتی ہیں، نماز پڑھی ہے، ذکر اذکار کیا ہے، لمبی دعائیں کی ہیں، اور دو نمازی پھر بیٹھتے ہیں اور خیر سے سارے شہر کی گندگی ان کی زبانوں پہ ہوتی ہے۔ کس کی غیبتیں ہو رہی ہیں، کس کی برائیاں کی جا رہی ہیں، کس کی عزت اچھالی جا رہی ہے۔ وہم کی بنیاد پہ تجسس سے آگے بدگمانی جھوٹ کو جنم دیتی ہے، اور جھوٹ معاشرے میں فتنے کا وہ دروازہ کھولتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اکمل المؤمنین، اکمل ایمان والا کون ہے؟ اکمل سپرلیٹو ڈگری ہے، اسم التفضیل، سب سے بہترین، اس سے اچھا ایمان کسی کا نہیں ہو سکتا۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، نہ اس کی زبان کسی پہ اٹھتی ہے، نہ اس کا ہاتھ کسی پہ اٹھتا ہے۔ اس نے ہر کلمہ پڑھنے والے کو محفوظ و مامون قرار دے دیا۔ نہ اس کے متعلق اپنی زبان کبھی آلودہ کروں گا، نہ اس کے متعلق کبھی ہاتھ دراز کروں گا۔ اس کی جان بھی مجھ سے محفوظ ہے، اس کا مال بھی مجھ سے محفوظ ہے، اس کی عزت بھی مجھ سے محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکمل المؤمنین، وہ جو 1.5 ارب کی آبادی ہے معلوم دنیا میں 2023 عیسوی کے اس سن میں، فرمایا ان میں سے سب سے بہترین ایمان اس بندے کا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا کلمہ کو محفوظ ہو۔ یہ میزان ہے ہمارے لیے۔ عید الاضحیٰ کے ان مبارک ایام میں یہ خطبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ انسانی حقوق کا اولین چارٹر ہمارے لیے میزان ہے۔ کتنے بھائی ہیں جو میری زبان سے تنگ ہیں، کتنے بھائی ہیں جو میرے ہاتھ کی دست درازیوں سے تنگ ہیں۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں، کسی کا دامن محفوظ نہیں۔ ہر طاقتور کمزور کو دبانے کے در پہ ہے، اور وہ اپنے سے کمزور کو دبانے کے در پہ ہے۔ جب حقوق یوں پامال ہوں گے، جب عزتیں یوں اچھالی جائیں گی، جب مال یوں غصب کیے جائیں گے، ظلم کا بازار جب یوں گرم کیا جائے گا، اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ حالات درست ہو جائیں گے، ایسا کب ہوتا؟ کیا آج تیری کچہریاں، تیرے تھانے عدل کے معیار پہ فیصلے کر رہے ہیں؟ یہ آئے دن جو پولیس گردی ہو رہی ہے، چار دیواری کے تقدس پامال ہوتے ہیں، عزتیں تار تار ہوتی ہیں، چادریں گھسیٹی جاتی ہیں، آنچل نوچے جاتے ہیں۔ یہ نوچنے والے، یہ دیواریں پھلانگنے والے، یہ ظلم کا بازار قائم کرنے والے کون ہیں؟ قربانی صرف جانور کے ذبح کا نام نہیں ہے، قربانی اناؤں کی قربانی کا نام ہے، قربانی خاشاک کے ذبح کا نام ہے، قربانی میں اور میرا اور میری رائے اور میرا فیصلہ اور میری عزت، اس کو ختم کرنے کا نام
نہیں، اسلام کی عزت، اسلام کا حکم، میرے رب کا حکم، یہ بھائی ہے، یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، جیسے میری عزت ہے ویسے اس کی عزت ہے، جیسے میری بیٹی ہے ویسے اس کی بیٹی ہے، جیسے میرا مال ہے ویسے اس کا مال ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے گالی دے، بالکل ویسے ہی میں یہ بھی چاہوں کہ کوئی اسے بھی گالی نہ دے۔ میں اپنی زبان سے گالیاں بکتا رہوں، میں اپنی زبان گندی رکھوں اپنے بھائیوں کے متعلق، میرا دل کینے سے بھرا ہوا ہو اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے متعلق، اور پھر میں یہ سمجھوں کہ اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں آتی، حالات کیوں نہیں درست ہوتے۔ حالات یوں نہیں درست ہوا کرتے، حالات درست کرنے کے لیے اس دنیا کے ہر فرد کو کردار ادا کرنا ہے، اور اس کا سب سے بہترین اور بنیادی طریقہ یہ ہے، آپ سمجھیں جو دنیا سے آپ چاہتے ہیں وہ دنیا کو دینا شروع کر دیں، دنیا آپ کو وہ لوٹانا شروع کر دے گی۔ آپ چاہتے ہیں آپ عزت دار ہوں، آپ دوسروں کو عزت دیں۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا مال محفوظ ہو، آپ دوسرے کے مال کو تحفظ دیں۔ کہتے ہیں جی ہم چوری تو نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، چوری کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو علم نہیں ہو سکا، آپ مال اٹھا کے لے گئے، یہ چوری ہے۔ ہاں، قسم اٹھا کے، جھوٹی قسم اٹھا کے، سودا بیچ کے پیسے زیادہ لے لینا، یہ کیا ہے؟ سارے تاجر بیٹھے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کے کئی گنا زیادہ منافع ہتھیانا، یہ کیا ہے؟ کوئی مغالطے کا شکار ہو گیا، زیادہ رکھ لیے، تیرے پاس طاقت ہے، وہ بولنے کی جرت نہیں رکھتا، تو نے قبضہ کر لیا اس کی جگہ پہ۔ ہاں، جو چور ہے اس کا تو ہاتھ کٹے گا، اور جو طاقت کے زور پہ پورا پورا ہڑپ کر گیا اسے کون پوچھنے والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ جس نے ظلم کرتے ہوئے ایک بالشت زمین کسی کی ہتھیالی، ایک بالشت، قیامت کے دن طوق لہ یوم القیامت 7 ارضین، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں پہنایا جائے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ معاملہ بڑا معمولی ہے۔ ان دماءکم واموالکم، یہ مال دبا لینا بھول گیا ہے، اس نے مانگے نہیں، دھوکے میں رکھ کے اس سے فراڈ کر کے لے لیا، دکھایا کچھ تھا دیا کچھ ہے، قیمت اچھے کی طے ہوئی تھی، برا دے کے اچھے کی قیمت وصول کر لی، اور اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے دینے والا، اتنے بچ گئے۔ او بھائی بچے نہیں ہیں، تیرے نہیں بچے، یہ اس کے بچے ہیں جسے تو نے دھوکہ دیا ہے۔ قیامت کے دن میزان لگے گا، وہاں حساب کیا جائے گا، جتنے آج تو نے ہتھیائے ہیں اتنے اس دن لوٹانا ہوں گے، اور تیرے پاس لوٹانے کے لیے سوائے تیری نیکیوں کے کچھ نہیں ہوگا، تیری نیکیوں اسے دی جائیں گی، اگر نیکیوں سے حساب برابر نہیں ہوتا پھر اس کے گناہ لے کے تیرے کندھوں پہ ڈالے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سب سے زیادہ تاکید کی ہے، دوسرے کی جان کی حفاظت کرو۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا اخبرکم بالمؤمن، حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ جمعے کا دن ہے، آسمان سے تکمیل دین اسلام کی جہاں فضا نویدیں اترتی ہیں، اللہ کے نبی نے اس دن فرمایا، الا اخبرکم بالمؤمن، میں تمہیں بتاؤں مومن کون ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، ہاں وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ابھی دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا، تمہاری طبیعتیں اس کے مطابق تابع نہیں ہوئی، اللہ کی شریعت کو تم نے اپنا سب سے بڑا مسئلہ نہیں بنایا، اس کی اطاعت و فرما برداری تمہاری سب سے بڑی ترجیح نہیں بنی، اس کے حلال و حرام پہ تمہیں اعتبار نہیں ہے، اس کے دیے ہوئے ضابطوں پر تمہیں یقین نہیں ہے، تم اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہو، یہ ایمان نہیں ہے، ابھی تم صرف اسلام کے دائرے میں آئے ہو۔ ایمان کیا ہے؟ فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن،
مقام عرفات پہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں مومن کون ہے؟ من امنہ الناس. اللہ اکبر. محفوظ ہو گئے ہیں لوگ. علی اموالہم علی انفسہم علی اموالہم وانفسہم. لوگوں کی جانیں بھی لوگوں کے مال بھی جس سے محفوظ ہو جائیں، جس کے متعلق یہ سمجھا جائے کہ یہ طاقت میں آ کے بھی کبھی مجھ پہ ظلم نہیں کرے گا، کبھی میرا مال نہیں ہتھیائے گا، اس کے سامنے پڑا ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن یہ نہیں اٹھائے گا، یہ مجھ پہ نہ میری جان پہ کبھی ظلم کرے گا، نہ میرے مال پہ کبھی غاصبانہ قبضہ کرے گا. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اخبرکم بالمؤمن، یہ بندہ مومن ہے. لوگ من امنہ الناس، یہاں صرف مومنوں کی شرط نہیں ہے. بندہ کافر ہے لیکن تیری پاکیزگی پر، تیرے نفس کی طہارت پر، تیری امانت و دیانت پر اس کا بھروسہ اس قدر زیادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ آخری نبی، سچے نبی کا ماننے والا، یہ سچے رب وحدہ لا شریک کے سامنے جبین نیاز جھکانے والا، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ مجھ پہ ظلم کرے، کبھی ہو نہیں سکتا کہ میرا مال غاصبانہ طور پہ قبضے میں لے. کافر بھی جب تیری امانت و دیانت کا اعلان کرے تو تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہے سگا بھائی پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کوئی اعتبار نہیں جے قابو آگے نے دینے کو نہیں. بڑی داڑیاں رکھنے سے، لمبی ٹانگیں کھولنے سے، لمبے رفع الیدین کرنے سے، یہ سارا کچھ اسلام کا حصہ ہے، لیکن خالی اسلام اتنا نہیں ہے. آپ نمازیں پڑھ لیں، ٹکا کے ظلم کرتے رہیں، آپ روزے رکھیں اور جتنا جی چاہے آپ اللہ کی شریعت پامال کریں اور لوگوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑیں. آپ جانور ذبح کرتے ہیں کئی لاکھ کا، اور جس کسی غریب کا 10,000 دینا ہے تو وہ دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں کہ وہ بیچارہ لے نہیں سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ قربانیاں کر کے جنت کے مالک بن گئے؟ یہ تیرا 10 لاکھ کا بیل تجھے وہاں نہیں لے جا سکے گا. ہاں یہ 10,000 جو تو کسی کا دینے سے کترا رہا ہے نا، تو دے سکتا ہے، لیکن وہ بیچارہ قوت کے ساتھ تجھ سے وصول کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ مجبور ہے. تو اس کی مجبوری کمزوری سے فائدہ اٹھا کے اس کا مال دبا کے بیٹھا ہے. یہ 10,000 تجھے گھسیٹ کے جہنم میں لے جائے. الا اخبرکم بالمؤمن، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پہ ترازو لگایا ہے. کوئی ایمان نہیں اس بندے کا جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے کی عزت اور مال جان محفوظ نہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ مسلمان دوسروں پہ ظلم نہیں کیا کرتا، مسلمان دوسروں کو گالیاں نہیں دیا کرتا، مسلمان اپنی زبان کو دوسرے کی اہانت امیز باتوں سے آلودہ نہیں کیا کرتا. جو مومن ہوتا ہے وہ تو خیر خواہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس المؤمن بالطعان، تانے دینے والا، ولا اللعان، لعنتیں برسانے والا، ولا الفحاش ولا الفاحش، بدگوئی کرنے والا، گند بکنے والا زبان سے، ولا البذی، بدتمیز، جس کی زبان سے کوئی محفوظ ہی نہیں، جسے بولنے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے، جو کبھی اچھے برے کی پہچان کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. لوگ ڈرتے ہیں اس کی زبان سے، لوگ ڈرتے ہیں اس کے شر سے. نبی رحمت نے فرمایا لیس المومن، یہ کوئی مومن نہیں ہے. تانا زنی کرنے والا، کوئی کسی کی شکل و صورت پہ آوازیں کستا ہے، کوئی کسی کے قد کاٹ پہ آوازیں کستا ہے، کوئی کسی کے رنگ و روپ پہ آوازیں کستا ہے، کوئی کسی کو خاندان کے تانے دیتا ہے، کسی کو کمی کمین کہہ کر بلاتا ہے، اہانت کی باتیں، توہین کی باتیں، تانے دیتا ہے، لعنتیں کرتا ہے، بدزبانی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، بدتمیز ہے، برے القاب دیتا ہے. فرمایا لیس المومن، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرمایا، سید عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس ہیں. دربان نے اجازت چاہی کہ فلاں بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، بھیج دوں؟ فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا سب سے بدترین آدمی ہے. اماں جی پردے کے پیچھے تشریف لے گئیں، یہ آ گیا، فرمایا اسے بھیج دو. آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اسے بٹھایا، بڑی نرمی کے ساتھ اس سے باتیں کی. وہ اپنی بات کہہ کر سن کر چلا گیا. اماں جی یہ سارا ماجرا پردے کے پیچھے سن اور دیکھ رہی. عرض کیا حضرت آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا سب سے بدترین آدمی ہے. جب آپ کے پاس بیٹھ گیا تو آپ نے اتنا پروٹوکول دیا اسے اور اتنی نرم زبان سے باتیں کی اس کے ساتھ. فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا جیسے وہ بدتمیز ہے کیا میں بھی ویسے ہی ہو جاتا. نہیں سمجھے بات. فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا سب سے بدترین آدمی، لیکن النت الکلام، باتیں بڑی نرم نرم کی. فرمایا میں اس کی طرح ہو جاتا. معیار ہوتا ہے انسان کی شخصیت کا، اور بخاری میں یہ واقعہ دوسری جگہ پہ ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی اللہ کے ہاں وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں. اسی کے متعلق فرمایا وہ اتنا بد زبان ہے، اپنی طاقت کے نشے میں، کبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہے. لاؤ لشکر، دولت، روپیہ، پیسہ، اقتدار، اللہ نے نعمتیں دی ہیں اسے، اور اس کے بل بوتے پر وہ غریبوں پر، کمزوروں پر، بے بسوں پر ظلم کرتا ہے. اور پھر لوگ جب آتا ہے تو اس پہ پھول پھینکتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں پھول. اللہ اکبر. اور بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اب دنیا کا معیار یہ ہے، اس کا استقبال بڑا شاندار ہوا. استقبال عزت کی علامت نہیں ہوا کرتے. استقبال ہمیشہ عزت کی علامت نہیں ہوتے. استقبال اقتدار والوں کے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ایک وقت تھا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک شہر میں گئے، 10,000 گھڑ سواروں کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا. اللہ کی زمین پہ حدیث کے سب سے بڑے خادم اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 10,000 گھوڑوں کے ساتھ امیر شہر نے ان کا استقبال کیا. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت امام بخاری دعا کرتے ہیں، اللہ اب تیری زمین پہ بخاری کے رہنے کی جگہ نہیں رہی، تو مجھے اپنے پاس بلا لے. جو بخاری اس دن 10,000 گھوڑوں کے استقبال کا حقدار تھا، آج بھی وہی بخاری تھا. حکمران بگڑ گئے، ایک بستی سے نکالا دوسری میں، دوسری سے نکالا تیسری میں. جو حضرت الامام کو اپنے ہاں رہنے کی جگہ دیتا تھا وہ بھی زیر عتاب ٹھہرتا تھا. اللہ اکبر. اور نتیجہ کیا ہے؟ اسی غریب الدیاری میں حضرت الامام اللہ کے پاس چلے گئے اور کسی دوسری بستی سے ان کا جنازہ اٹھا. استقبال اور گل پاشی عزت کی دلیل نہیں ہوتا. عزت کی دلیل یہ ہے جب زندہ تھے تو ان کے موقف کے ساتھ کھڑا ہونے والا روئے زمین پہ کوئی نہیں تھا. حکمران کے جبر و قہر سے ڈرتے تھے لوگ. اور لوگ کہا کرتے تھے حضرت کیا ہے اتنا ظلم سہتے ہیں، تھوڑا سا ذرا نرمی اختیار کر لیں جان بچ جائے گی. اور مارنے والا جلاد کہتا ہے جو کوڑے میں نے حضرت امام احمد ابن حنبل پہ برسائے، اگر وہ کوڑے کسی ہاتھی کو مارتا تو ہاتھی مر چکا ہوتا. نہ جانے یہ بندہ کس مٹی کا بنا تھا جو کبھی زبان سے سسکی بھی نہیں لیتا.
زندہ ہیں تو حالت یہ ہے کہ ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں. ایک عالم بھی پوری سلطنت اسلام میں مسئلہ خلق قرآن میں حضرت الامام کا ہم آہنگ نہیں ہے. سب خاموشی اختیار کیے ہوئے بیٹھے. لیکن جب دنیا سے گیا کوئی شمار و کتار نہیں ہے. 12 لاکھ لوگ ہیں جو شمار کیے جا سکے. جو شمار سے باہر ہیں وہ نہ جانے کتنے ہوں گے. ایک جنازے میں شریک. یہ عزتیں کب ملتی ہیں؟ جب نرمی اختیار کی جاتی ہے, جب شریعت کا تتبع کیا جاتا ہے, جب دوسرے کی عزت اور مال کو تحفظ دیا جاتا ہے. اور اللہ کی قسم آفرین ہے, اتنا ظلم سہ کر بھی حکمران, وقت کے حکمران حضرت الامام نے ان کے خلاف کوئی ایک کلمہ نہیں بولا, نہ بددعا کی, بلکہ جب بھی مخاطب کیا وہ ظلم کر رہے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں یا امیر المومنین, وہ ظلم کرتے ہیں اور حضرت انہیں امیر المومنین کہہ کر مخاطب کرتے ہیں. لیس المؤمن, وہ مومن نہیں ہے جو تانے دیتا ہے, جو گالیاں دیتا ہے, جو بدزبانی کرتا ہے, جس کی زبان سے ہاتھ سے دوسروں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مومن نہیں. اللہ اکبر. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اللہ اکبر. یہ جو لفظ اخو ہوتا ہے نا, اس میں بڑی معنویت ہے. ہمدرد, ہمراز, مزاج آشنا, سفر و حسر کا رفیق, اچھے اور برے وقت کا ساتھی, کبھی نہ چھوڑنے والا. جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو علی المرتضی نے رسول اللہ کے بھائی قرار دیا. اخوی رسول اللہ. سبب کیا ہے؟ ہمیشہ آسانیوں میں بھی, تنگیوں میں بھی, اسیشوں میں بھی, مشکلات میں بھی ہمیشہ ساتھ رہنے والے کو بھائی کہتے ہیں. مسلمان مسلمان کا, ایک ماں کے بطن سے پیدا ہونے والے دو بھائی ایک دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں. تو نے کلمہ پڑھا ہے, اس عقیدہ توحید کی بنیاد پہ, رسول اللہ کی ختم نبوت کی تسلیم کی بنیاد پہ تم بھائی ہو, چاہے تمہارے ماں باپ الگ الگ ہوں. کرنا کیا ہے؟ اس اخوت کا مظہر کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ لا یظلمہ, مسلمان کبھی دوسرے مسلمان پہ ظلم, کبھی کسی اعتبار سے ظلم نہیں کرتا. میں طاقت میں ہوں تو جسے جی چاہا لتاڑ دیا, مجھے اس کی تعاون کی, مدد کی, ووٹ کی ضرورت نہیں, اس لیے اسے دھتکار دیا. یہ کمزور ہے, کیا کر لے گا میرا؟ یہی ہوتا ہے نا, کیا کر لے گا, جا جو کر سکتا ہے کر لے. اور اسی ایک گھمنڈ میں ہم نے وہ کچھ کیا کہ الامان والحفیظ. اور یاد رکھو میرے بھائیوں, دنیا میں بہت بڑے بڑے آئے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کرسی کو کبھی زوال نہیں, لیکن جب زوال آیا تو ان جیسی رسوائیاں بھی تاریخ میں کبھی نہیں نظر آئیں. مت سمجھو کوئی ہمارا کیا بگاڑے گا, عین ممکن ہے وہ کبھی تیرا کچھ نہ بگاڑ سکے. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اتق دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. مظلوم کی آہ سے بچو, اس لیے کہ جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کے عرش سے جا کے ٹکراتی ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ. دنیا میں اس کی بددعائیں تمہیں ڈبوئیں گی, اور جو تو نے ایک ظلم کیا قیامت کے دن نہ جانے کتنی تاریکیاں تجھ پہ مسلط کرنے کا باعث بنے گا.
وہاں روشنیوں سے محروم کیا جائے گا، تاریکیوں میں تمہیں غرق کر دیا جائے گا۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے جہنم طے در طے گہری جہنم میں تجھے اس ظلم کی پاداش میں ڈالا جائے گا۔ لا یظلمہ، مسلمان ہو کے دوسرے پہ ظلم کرنا، ولا یخذلہ، اسے رسوا کرنا، بے عزتی کا سامان کرنا، توہین کا باعث بننا، ولا یحقرہ، حقیر جاننا، اس کی بے عزتی کرنا، اسے کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسلمان تو ایسے نہیں کرتے۔ التقوی ہا ہنا، اپنے دل کی طرف اشارہ کیا ہے اور 3 بار فرمایا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کسی بڑے کو دیکھا تو یہ بڑا نرم ہے، اور کسی حقیر کو دیکھا، کسی کمتر کو دیکھا تو آنکھیں پیشانی پہ چڑھی ہوئی ہیں، سیدھے زبان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پرہیزگاری یہاں ہوتی ہے۔ وہ بڑا تھا، وہ بھی رب کا بندہ تھا، اس کی مخلوق تھی، اس کی عزت کرتے ہو اللہ کی وجہ سے، تو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کو بھی عزت دو اللہ کی وجہ سے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو کمتر سمجھتا ہے۔ یہ عزت کے جھوٹے مینار، یہ شان و شوکت کے بڑے بڑے قلعہ جو سروں پہ اوڑے ہوئے، اللہ کی قسم کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ فرمایا کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایک فرد پوری ملت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے، معاشی طور پہ کمتر ہونے کی وجہ سے، چھوٹے خاندان ہونے کی وجہ سے دھتکارا ہو؟ واللہ اتنی عزت دی، اتنی عزت دی لوگوں کو، راہ چلتے ہوئے کسی خاتون نے روک لیا۔ بات سنیے ذرا، اللہ کے نبی نے یوں رحمت کے کندھے جھکائے ہوئے ہیں، سرے راہ کھڑے ہو کے بی بی بات کر رہی ہے، اللہ کے نبی سن رہے ہیں، تب تک گردن سیدھی نہیں کی، قدم نہیں اٹھایا جب تک بی بی کی بات مکمل نہیں ہوگی۔ مغرب کی نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی، امت جماعت کے انتظار میں کھڑی ہے، وہ مسجد کے کونے میں کوئی ضرورت مند تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ امت جماعت کے انتظار میں، اور ہادی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک بندے کی ضرورت سن رہے ہیں، جب تک اپنی بات مکمل نہیں کی اسے درمیان میں چھوڑ کے جماعت نہیں کروائی۔ انسانوں کو سبق دیا ہے، انسانیت سیکھو۔ ہے تیرے پاس آج اقتدار ہے، جب کل نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ اگر دنیا میں زوال نہیں ہے تو ایک وقت آئے گا جب یہ سارے اقتدار کے سنگاسن چھن جائیں گے اور تجھے بے لباس کر کے وہاں اٹھایا جائے گا، وہاں تو کیا جواب دے گا؟ فرمایا کسی بندے کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو کمتر سمجھتا ہے۔ فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان اگر واقعتاً وہ مسلمان ہے تو وہ دیکھے کیا دوسرے بھائی کی جان اس سے محفوظ ہے؟ یہ قتل ہونے والے، یہ لاشیں جو آئے روز گرتے ہیں، یہ بے گناہ
اور معمولی معمولی باتوں پر قتل ہونے والے. کبھی تصور کیا قیامت کے دن جب ان بہتے ہوئے خونوں کا ہم سے حساب مانگا جائے گا تو اللہ کے ہاں جواب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء. قیامت کے دن سب سے پہلے خون ناحق کا حساب مانگا جائے گا. تو نے فلاں کو قتل کیا تھا، بتا کس جرم میں قتل کیا، بأی ذنب قتل. اور وہ مقتول اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا، اللہ مجھے کیوں قتل کیا گیا، ذرا مجھے بھی حساب لے کے دو. ایک کے زندہ باد دوسرے کے مردہ باد کے چکر میں کتنے بے گناہ مرتے ہیں، کتنے کی گودیں اجڑتی ہیں، کتنوں کے گھر ویران ہوتے ہیں. جن کے لیے مرے یا جن کے لیے مارنے والوں نے مارا، وہ تو دنیا میں جب اقتدار پاتے ہیں تو تجھے نہیں پوچھتے قیامت کے دن تیرا سہارا کہاں بنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنہ. جو مسلمان کسی مسلمان کی طرف ویپن سے، ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. مسلمان کی جان کا تحفظ اتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام میں اس کی. اللہ اکبر. فرمایا جو اشارہ بھی کرتا ہے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اور دوسری حدیث ہے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا. جو مسلمان پہ ہتھیار اٹھاتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ جنگ میں موجود ہیں. جوہینا قبیلے کی ایک شاخ ہے، ان کے متعلق خبر پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر مرتب کر دیا، جہاد کے لیے چلے گئے. ایک انصاری اور سیدنا اسامہ ابن زید. اور اسامہ بن زید کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے محبوب ترین ہیں. ان کے بارے میں اللہ کے نبی اعلان کرتے تھے اللہ میں اسامہ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اور یہ وہ ہیں جنہیں لوگ سفارشی بنا کے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی اسامہ کی بات نہیں ٹالیں گے. دشمن ہے، مارنے کے لیے نکلا ہے، کافر ہے، اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہے. ایک انصاری اور جناب اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما. اب داؤ لگا، تلوار کی زد پہ ہے. کوئی لمحہ جاتا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا. اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. انصاری نے ہاتھ کھینچ لیا، اسامہ نے مار دیا. کیس آ گیا اللہ کے نبی کی عدالت میں. یہاں کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والوں کو مار رہے ہیں. زمین کا جھگڑا، رشتوں کا جھگڑا، تو تکار ہوئی ہے، اس نے مجھے چیلنج کر دیا. یہ معیار ہے تیری زندگی کا، یہ قیمت ہے تیری زندگی کی. تو اتنا بے حقیقت اور حقیر ہے کہ ایک گالی کا عوض اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گیا. یہاں حق و باطل کا معرکہ ہے، کفر و اسلام کی جنگ ہے. اس نے کلمہ پڑھا، اسامہ ابن زید نے مار دیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ. اسامہ
تو نے اسے قتل کر دیا حالانکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تھا. یہ جتنے مرتے ہیں آئے روز چیچا وطنی کے بازاروں میں، گرد و نواح میں، ان میں کتنے ہیں جو کفر کی وجہ سے مرتے ہیں؟ یہ سارے بیچارے اسلام پہ مرتے ہیں. اور ہمارے ہاں عجیب طرفہ تماشا ہے. دو پارٹیاں نکلی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے. ایک کا داؤ لگ گیا، جو مارنے والا ہے وہ کہتا ہے میں نے برائی کے خلاف جہاد کیا، اور جو مرنے والا ہے اس کی قبر پہ تختی لگ جاتی ہے فلاں بن فلاں شہید. جھگڑا تھا کسی معشوقہ کا، لڑائی ہوئی تھی، ڈرنکر تھے، ڈرنکر شراب پی کے لڑے تھے. مارنے والا برائی کے خلاف مجاہد ہو گیا، جو مرنے والا ہے وہ شہید ہو گیا. یہ معیار ہے ماشاءاللہ ہمارا. اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا پھر بھی تو نے مار دیا. حدیث میں آتا ہے فما زال یکررها علی حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذالک اليوم. اللہ کے نبی نے اتنی بار یہ بات کہی، اتنی بار یہ بات کہی، اسامہ تو نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اسے مار دیا. اللہ کے بندے اس نے کلمہ پڑھا، تو نے پھر اسے مار دیا. اسامہ کہتے میرے دل میں خیال آیا اے کاش کہ میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، میں نے کلمہ آج پڑھا ہوتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، جب اس بندے کا لا الہ الا اللہ کل قیامت کے دن تیرے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوگا تو بتا تو کیا جواب دے گا. میرے عزیز بھائیوں، قربانیاں، نمازیں، روزے، یہ سارا کچھ بڑا قیمتی ہے، لیکن کب؟ جب ہم اللہ کی شریعت کو، اس کی قائم کردہ حدود کو پامال نہ کریں. نمازیں بھی پڑھتے رہو، ظلم بھی ڈھاتے رہو، روزے بھی رکھتے رہو، مال بھی چھینتے رہو، زکاتیں بھی دیتے رہو، عزتیں بھی اچھالتے رہو. نہیں، اسلام اس چیز کا نام نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی اگر ایسا ہو کہ میدان جنگ میں کسی بندے نے مجھ پہ وار کیا اور میرا ہاتھ کاٹ دیا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اور جب میں بدلہ لینے لگا تو وہ درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو کے اس نے کلمہ پڑھ دیا، اب میں کیا کروں؟ فرمایا اس نے کلمہ پڑھ دیا، چھوڑ دے. اللہ کے نبی اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے. فرمایا اس نے ہاتھ تب کاٹا تھا جب وہ کافر تھا، اور اب اگر تو اسے مارے گا تو وہ کلمہ پڑھ چکا ہے. عرض کیا اللہ کے نبی اگر میں مار دوں تو؟ فرمایا پھر وہ جنت میں جائے گا اور تو جہنم میں جائے گا. وہ جنت میں کیوں جائے گا؟ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے، وہ شہید ہوگا، اور تو ایک مسلمان کو قتل کرنے کے جرم میں جہنم رسید کیا جائے گا. یہ نصیحت کسے کی ہے؟ صحابی کو. یہ حکم کس کے لیے ہے؟ صحابی رسول کے لیے جو جہاد کے میدانوں میں اترتے ہیں. ہمیں تو پورا حق ہے، جس کو چاہا رسوا کر دیا، جس کو چاہا بے عزت کر دیا، کون ہے پوچھنے والا؟ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انما تخوف علیکم رجل قرأ القرآن، مجھے ڈر ہے ایک وقت ایسا آئے گا بڑے بڑے اچھے لوگ ہوں گے، قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن کی باتیں کرنے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے، قرآن کی دعوت دینے والے، لوگوں کو دین سکھانے والے، پھر بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، بڑا خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے. اچانک وہ بیچارے عجب نفس کا شکار ہو جائے. میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا مومن ہوں، باقی سارے
یہ بیماری ہے نا، اپنی رات کی نماز کا اعلان کرنے کے لیے 2 4 10 بندوں کی پہلے برائیاں کی جاتی ہیں، پھر اظہار کیا جاتا ہے میں رات نماز پڑھی. مقصد صرف یہ ہوتا ہے پتہ چل جائے کہ میں نے نماز پڑھی. فرمایا ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنا کھول اتار دیں گے اور تلوار پکڑ کے اپنے پڑوسی کو، کسی محلے دار کو مشرک قرار دے کے اس کے پیچھے لگ جائیں گے. اسے علم کا ہیضہ ہو گیا بیچارے کو، ہضم نہیں کر سکا، پڑھتا رہا، روح کو سمجھ نہیں سکا، دوسرے کی عزت وقار کیا ہے اسے اس کا حق نہیں دے سکا. اپنی کثرت عبادت کے زعم میں دوسرے کو غلط قرار دے کے، مشرک قرار دے کے، بسعا علی جارہ بالسیف ورماہ بالشرک، ڈنڈا لے کے چڑھ دوڑا، تلوار اٹھا کے اس پہ حملہ کر دیا. یہ مشرک ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی یہ بندہ اس پہ شرک کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، ان میں سے برا کون ہے، مشرک کون ہے؟ ابن حبان میں حدیث ہے، فرمایا یہ جو اس کے شرک کے فتوے لگاتا پھرتا ہے نا، اصل بدبختی اس کی ہے. بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. جانور کے بہتے ہوئے خون کے ساتھ ہماری انا جانی چاہیے. یہ جو عزتوں کے جھوٹے مینار ہم نے تعمیر کیے ہوئے، کبھی انگشت نمائی برداشت نہیں کرتے، کبھی کسی کمزور سے درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بڑوں کو سلوٹ نہیں، ہاتھ نیچے نہیں آتا، ہمیشہ ان کی چاکری، اور چھوٹوں کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. میری زبان سے، میرے ہاتھ سے دوسرے بھائی کی جان، مال، عزت محفوظ ہوگی تو میرا ایمان محفوظ ہوگا، نہیں تو یہ دعوے ہیں خالی، اور دعووں سے کبھی جنت ملنے والی نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.